وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے اس قرآن میں من کل مثل لعلہم یتذکرون، ہر قسم کی مثالیں شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآناً عربیاً غیر ذی عوج لعلہم یتقون، قرآن عربی زبان میں ہے، نہیں ہے اس میں کوئی کجی یا ٹیڑھا پن، شاید کہ وہ ڈر جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو ہر قسم کی مثالوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ ان کے ذہنوں میں باتیں بیٹھ جائیں اور وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال، مچھر کی مثال اور جانوروں کی مثالیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی، بارش کی، انسانوں کی اپنی تخلیق کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی، آسمانوں کی، زمینوں کی، اس طرح قوموں کی اللہ تعالیٰ نے، مشرکوں کی، توحید پرستوں کی، جنتیوں کی، جہنمیوں کی، یعنی مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ تو اگر اتنے بڑے قرآن پاک کو ہوتے ہوئے یا اتنی مثالیں ہوتے ہوئے بھی انسان نہ سمجھے تو پھر اس کی مرضی ہے، ورنہ انسان نصیحت حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے انسان کی اپنی ہی جان کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو خود اپنے آپ پہ غور کر لینا چاہیے کہ وہ کیسے پیدا ہوا ہے۔ جیسے ہم پیچھے ابھی پڑھ کر آئے ہیں 1-2 دن پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کی مثال بھی بیان کی ہے کہ نطفہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو علقہ بنایا، کہ لوتھڑا بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو گوشت بنایا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں بنائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق پیدا کی۔ تو یہ اتنے مراحل جو طے کرتا ہے انسان، تو اسی پہ اگر غور کر لے تو انسان سمجھ سکتا ہے، لیکن جس نے نہیں سمجھنا اس کے لیے جتنا مرضی بیان کرتے جائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں پہلے سپارے میں فرمایا تھا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں مثال بیان کرنے کے لیے، وہ مچھر کی ہو یا اس سے بڑی بھی ہو۔ لوگ کہتے ہیں لو جی مچھر کی کیا ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، میں تو چاہتا ہوں کہ اسی طرح انسان سمجھ جائے، وہ مچھر کی ہو یا اس سے کسی بڑی چیز کی ہو یا اس سے بھی وہ چھوٹی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونٹی کی مثال بھی بیان کی ہے کہ چونٹی نے بھی جب مانگا تو اللہ سے صرف مانگا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مثالیں بیان کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن جو ہے عربی زبان میں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن کجی نہیں ہے، شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لیں، پرہیزگاری اختیار کر لیں، چونکہ مکے والے جو تھے، عرب والے جو تھے وہ عربی تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بھی عربی زبان میں ہی نازل کیا ہے تاکہ وہ اس کو سمجھ سکیں۔ تو اگر وہ عربی ہوتے، قرآن کوئی اور زبان میں ہوتا، ان کے لیے سمجھنا مشکل ہو جانا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو انہی کی زبان میں نازل کیا تاکہ کل کوئی عذر نہ رہے جی ہمارے پاس جو کتاب آئی ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا، کوئی ہے سمجھنے والا۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، یا کہ تمہارے دلوں پر ہی تالے لگ چکے ہیں۔ تو اگر اور فرماتے ہیں فلا يدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ قرآن غیر کی طرف سے ہوتا نا، اللہ کے غیر کی طرف سے، تو اس میں بہت زیادہ اختلافات وہ پاتے، چونکہ اللہ نے بنایا، اللہ نے نازل کیا ہے، تو اللہ کی کتاب ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی گڑھا ہے، تو نہ کوئی یہ شاعری ہے، یہ تو اللہ کی کلام ہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا مفہوم واضح بیان کیا ہے۔ یہ نہیں کوئی کہہ سکتا جی یہ آیت ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی اللہ نے کیا کہا ہے، نہیں، اگر ادھر سمجھ نہیں آئی تو آگے والے انشاءاللہ مضمون میں جب وہ آیت آئے گی تو اس کا اللہ تعالیٰ معنی مفہوم واضح کر دیں گے، یعنی ایک جب سمجھ نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ پھر دوسری مثال کے ساتھ سمجھا دیتے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، بیان کیا اللہ تعالیٰ نے مثال ایک آدمی کی کہ اس میں کئی ایک شریک ہیں جو باہم اختلاف کرنے والے ہیں، وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک آدمی ہے جو صرف خالص ایک ہی آدمی کے لیے ہے،
حل یستویان مثلا، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی ہے، یعنی غلام ہے، جس کے کئی ایک مالک ہیں، اور وہ مالک جو ہیں وہ باہم آپس میں اختلاف کر رکھتے ہیں۔ تو اختلاف رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ میرا کام کرے، دوسرا کہتا ہے یہ میرا کام کرے، پھر وہ کام اس سے زیادہ لیتے ہیں، اس کو حق کم دیتے ہیں، اس کا حق بس کام کراتے ہیں اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو وہ غلام ہے جس کے کئی ایک مالک ہوں، تو دوسرا وہ ہے جو صرف ایک ہی آدمی کا غلام ہو۔ تو اب چونکہ ایک کا غلام ہوگا تو وہ ایک کا ہی حق ادا کرے گا، تو جو مالک ہے وہ بھی اس سے اتنا ہی حق لے گا جتنا اس کا بنتا ہے۔ تو اگر زیادہ ہوں گے تو وہ کہے گا نہیں تو نے ادھر ٹائم زیادہ لگایا ہے، اس کی تو خدمت زیادہ کرتا ہے، میری کم کرتا ہے، یا مجھ سے پیسے زیادہ مانگتا ہے، اس سے کم لیتا ہے۔ تو یہ جھگڑا رہے گا، اختلاف رہے گا۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ کا بیان کرنے کا یہ ہے کہ جو مشرک ہیں وہ کئی معبودوں کو پکارتے ہیں۔ تو جو مشرک ہوتا ہے اس کا ایک معبود پہ سہارا نہیں ہوتا، اس کو سکون نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے ان کی بزرگوں کی خدمت کی، اس اپنے معبود کی تو دوسرے ناراض ہو جائیں گے، دوسرے کی تو تیسرا ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مشرک ہوتا ہے اس کے کئی معبود ہوتے ہیں تو اس کو کئیوں کی فکر ہوتی ہے، تو جو ایک ہوتا ہے موحد اس کو ایک کی فکر ہوتی ہے تو وہ ایک کو پکارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ نہیں ہو سکتے۔ کہ ایک کا غلام ہوگا تو اس کو سکون ہوگا، زیادہ کا ہوگا تو اس کو سکون نہیں ہوگا، کوئی ادھر کھینچے گا کوئی ادھر کھینچے گا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ، سب تعریف اللہ کی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ لوگ اس بات کو سمجھ گئے ہیں، یعنی اتنی آسان مثال اللہ نے بیان کی ہے کہ اس کو تو مشرک بھی سمجھتے ہیں کہ ایک کا ہمارا غلام ہوگا تو وہ بھلے میں رہے گا، خیر میں رہے گا، اگر زیادہ کا ہوگا تو وہ نقصان میں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب تعریف اللہ کی ہے، لیکن فرمایا اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اتنی آسان مثال، عام فہم مثال اللہ نے بیان کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ نہیں مانتے۔ اِنَّکَ مَیِّتُونَ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، بے شک آپ کو بھی موت آئے گی، یا آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور وہ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ یا عام اس کا معنی ہے مرنا، کہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں۔ تو الفاظ ہیں جس طرح کا بھی اس کو ادا کر لیں، معنی مفہوم ایک ہی ہے۔ فوت ہونا کہہ لیں، مرنا کہہ لیں، یا آپ نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، انہوں نے بھی چلے جانا ہے۔ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں جھگڑو گے۔ تو مکے والے جو تھے نا مشرک، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی آرزو رکھتے تھے، کہتے تھے یہ نبی اللہ نہ کرے معاذ اللہ فوت ہو جائے، مر جائے تو ہماری جان چھوٹ جائے۔ یعنی روزانہ ہمیں غیروں کی عبادت کو روکتا رہتا ہے، روزانہ بتوں کی تردید کرتا رہتا ہے، تو یہ مر جائے تو اس سے یہ بہتر ہے کہ چلو کم از کم ہماری جان تو چھوٹ جائے نا اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں تو کیا یہ یہاں ہمیشہ رہیں گے؟ اگر آپ نے فوت ہونا ہے تو انہوں نے بھی ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ آپ چلے جائیں تو آپ یہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ہے ہی نہیں، نہ انسان کے لیے ہے نہ کسی حیوان کے لیے ہے۔ جو بھی ذی روح چیز ہے اس نے ایک نہ ایک دن جانا ہی جانا ہے۔ تو اس لیے فرمایا انک میتون وانہم میتون، اگر آپ فوت ہونے والے ہیں نا تو یہ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ پھر فرمایا قیامت کے دن جھگڑے کریں گے تم قیامت کے دن، تو ادھر پھر قیامت کے دن جھگڑا ہوگا۔ ظالم جو ہے وہ مظلوم جو ہے وہ ظالم کو پکڑ کر لائے گا، اسی طرح جو غیروں کی عبادت کرتے تھے وہ اپنے معبودوں کو پکڑ کر لائیں گے، اسی طرح جو معبود ہیں وہ ان کو کہیں گے کہ ہم نے ان کو نہیں کہا، وہ کہیں گے نہیں ہمیں کہا تھا۔ تو اس طرح کے آپس میں وہ جھگڑا کریں گے۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں تو تمہارا فیصلہ نہیں ہو سکا شرک کا اور توحید کا، وہ شرک پہ اڑے رہے ہیں، تم توحید پہ اڑے رہے ہو، تم ان کو جھوٹا کہتے رہے ہو، وہ تم کو جھوٹا کہتے رہے ہیں۔ تو یہ اس کا جھگڑا قیامت کو ہوگا، تو پھر اللہ ہی فیصلہ کریں گے اس کا قیامت کے دن کہ کون سچا تھا کون جھوٹا تھا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔